کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اے اپنی ضد پوری کر کے باز آئے گا، میری بیوی نو یقین ہو گیا، اے میری بچی نو لے جائے گا، پھر میری بیوی نے پھر میری ٹھوڑی تے پیرا دے ہاتھ لائے، آدھی ہے چل لے جائیں، لیکن ایک میری منتی، کیڑی تیری منت ہے، میری بچی نو ذرا ٹھہر جاؤ، میں کپڑے پوا لواں، نہلا دھلا لواں، میں بچی نو سربا لا لواں، اے ماواں دی خواہش ہوندی ہے، بچیاں جوانوں من گیاں، انہاں نو لہنگے پواواں گیاں، انہاں نو دولہن بڑھ کے جدوں ڈولی بٹھاواں گیاں، او بچیاں جدوں دولہن بڑھ کے جاندیاں نے، اس وقت ماں دیاں تے باپ دیاں خوشیاں نرالیاں ہوندیاں نے، او ٹائم تے آنا کوئی نہیں، چل تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں بچی نو کپڑے پوا لواں، نہلا دھلا لواں، میری بیوی نے بچے نو نہلایا دھلایا، کپڑے پوائے، اکھاں سرما پہ لائے، کنگھی پہ پیرے، میری بچی ماں نو کہندی ہے اماں میں نو کیوں پہیاں تیار کر دیا ہو، میری بیوی کہندی ہے تو ابے نال کدرے کم جانا ہے، بچی نو پتہ نہیں، تیار ہوئی، میری انگلی نپ کے کہندی ہے چل ابا جان چلیے، میں گھروں نکل کے باہر نکلے آؤ، میری بچی میں نو کہندی ہے پیار نال ابا میں نو کتھے لے کے چلے ہو، میں کہیا تینوں میں کسے پاسو چیز لے کے دینی ہے، ایک جنگل ویرانہ آ گیا، بچی کہندی ہے بابا اس پاسے تے میں نو کوئی دکان نظر نہیں آ رہی، میں نو کوئی بازار نظر نہیں آ رہا، میں کہیا میں تینوں کسے اور پاسے لے کے جانا ہے، اتھوں جا کے چیز لے کے دینی ہے، بچی باپ نال بے غم بے فکر چل دی جا رہی ہے، اللہ دے نبی ایک ویرانہ آیا، میرے موڑے تے کدال سی، میں بچی نو ایک کونے دے کھڑا کیتا اور میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا تے مٹی اڑ اڑ کے میرے کپڑے آتے پئی پوے، میں تکیا ننی بچی اپنی ننی اوڑنی نال میری مٹی پئی جھاڑے، میں نو کہنی ہے بابا میں توڑے نال کم تے نہیں کرا سکنی ہاں لیکن توڑی مٹی تے میں صاف کر سکنی ہاں، بابا کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو، کسے بندے کو نو کروا لو، بچی نو نہیں پتا گڑا مکمل ہویا، ایتھو پکڑ کے میں بچی نو دفنایا، اس وقت بچی نو پتہ چل گیا، بچی دیاں چیخا فضا دے اندر بلند ہوئیاں، میں نو ہاتھ بن کے کہنی ہے بابا میری غلطی تے دسو میرا قصور دسو، میں نو کیوں دفنانا چاہ رہے ہو، میں خاموش ہوں مٹی پا رہا ہوں، پھر میں نو بچی بول کے کہنی ہے ابا اگر تو آنو میرا چہرہ چنگا نہیں لگدا میں توڑا گھر چھوڑ جاواں گی، میں کسے پاسے چلی جاواں گی، میں توڑا نا نہیں لواں گی، کوئی بندہ پوچھے گا کہ جی بیٹی ہیں میں توڑا نا نہیں لواں گی بابا پر میں نو مارو نہیں، اللہ دے نبی میں نو ترسنا آیا، میں مٹی پانا رہا، ایک آواز میرے کنہ تے آئی جدے نال میرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہوں گئے، سرکار دیاں پلکاں تے ہنجوان دا سیلاب، آپ نے فرمایا دہیا او دس کیڑی آواز ہے، حضرت دہیا نے جڑا جواب دیتا ایک پنجابی شاعر نے اپنے لفظاں دے اندر انہوں بیان فرمایا، بچی کہہ دیئے بابا اج تے دفن کر کے چلے ہیں جس دن ہو سی اے حشر دہانا اللہ دے دربار ارے پہچان لوانگی ابا تینو تے لوانگی بدلے سارے ایک گل سن پھر روئے محمد ہنجو ہو گئے تاری نالے رون تے نالے آکھن اے پھر سنا اکوا ہری ان کوئی بھائی چپ نہ روے سارا مجمع مل کے نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے
کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر یقین والے بولو کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے آج ایک ملا ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے نبی پاک کے پاس تو مچھر اور مکھی کے پر کے برابر بھی اختیار نہیں ہے اور میں کہا ملا کلمہ پڑھ کے گمراہ ہو گیا ہے آؤ مہر علی کے نوکروں سے پوچھ باب خادم رضوی کے غلاموں سے پوچھ نبی کی شان کیا ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی جنت بھی انہی کی ہے مل کے بول میرا پتر تمہیں کوثر بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد دی نہ بن سکی ہے نہ بن نہ بن سکی ہے نہ بن بچے نے ماں دے کلام دی ایک فرمائش کی تھی ہیں لیکن میں دی اگلی گل سننا سکیں جتھے تک میں سن سکیں عظمتاں کی سناوا ماں دیاں جیو تار دیں دیاں نے دعاوا ماں دیاں رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا وابا دیا یاد جد آیا وفا وابا دیا یاد جد آیا وفا وابا دیا میرا یقین ہے جنہیں اپنی ماں دیاں لوریاں یاد رکھیاں ہوئیاں اور جڑے ماں دیاں دعاواں نال ترے نے او طالب علم دی جھولی خیرات پان گئے اور جنہ بیوی پیچھے ماں نو گالاں کڈیاں ماں نو دھکے مارن او بھائی بد نصیب کدے نہ بولیں مینوں دی داد نہیں چاہی دی خوش نصیب بولیں تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا وفا دیا اللہ رنگ لائے یاد جد آیا وفا وفا دیا علماء کرام نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے آپ توجہ رکھو گے میں او واقعہ توڑیاں سماعتاں دی نظر کرنا اللہ دے ایک ولی نے جڑا بندہ ولیاں دا منن والا ہے او طالب علم دی خیرات پائے جھولی اور جڑا ولیاں نو معاذ اللہ برا بھلا آخدا ہے انجینئر محمد علی مرزا دیاں تقریراں سن کے اگے شعر کردا ہے او بالکل نہ بولے جڑا باب خادم دیاں سندا ہے او سبحان اللہ بولے اس اللہ دے ولی دا نام حضرت با یزید بستامی ہیں علماء فرماتے ہیں یزید بننا سوکھا ہے با یزید بننا بڑا اوکھا ہے 4 سال عمر ماں دے پہلو دے اندر رات دا ٹائم ہے آرام کر رہے ہیں سردیاں دی ٹھنڈی تے لمبی رات راتی ماں نو پیاس لگی اکھ کھلی او میرا پتر با یزید پیاس لگی ہے پانی لایا جسم سردی نال پیا کمدا ہے پیا ٹھٹردا ہے باہر جان دے دل نہیں کردا لیکن تابعدار بچے نو ماں دیاں دعاواں یاد سن باہر گئے مشکیزہ الٹایا پانی دا پیالہ بھریا لے کے آئے میں کتابت پڑھیا اتنی ٹھنڈ سی
کہ پانی پیالے دے اندر جم گیا تابیدار بچہ پیرا والے پاسے کھڑا انتظار کر رہے ہیں ماں نو جگہ نہیں رہا کدھرے بے ادبی نہ ہو جائے ماں ستی ہوئی ہے پتر پانی دا پیالہ لے کے انتظار کر رہے ہیں کہ آپے جاگے تے منگے تے میں دیاں علماء نے لکھے ہے پوری رات ایویں گزر گئی صبح مؤذن دی آواز ماں دے کنا دے آئی تے ماں دیاں کھلنی ماں کہہ دی میرا پتر میں پانی منگیا سی با یزید کہہ دینے اماں اے لو پانی حاضر ماں دیاں چیخا نکلیاں اور میرا پتر کتنی دیر ہوئی ہے پانی لے کے کھڑے ہو با یزید کہہ دینے اماں گھڑی نہیں اندازہ نہیں تو ساں ایک باری پانی منگیا میں لے کے آیا تو اڑی اکھ لگ گئی میں جگایا نہیں او فتح شہر صاحب میرے بچے بلال دی شادی خانہ آبادی دی سونی تقریب دے اندر آن والے ہو غیور سنیو ذرا سنو دے صحیح نا ماں نے اپنے گورے گورے ہاتھوں اسمان والے اٹھائے اور رو کے کہندی ہے مولا مولا میں اپنے پتر تے راضی ہو تم ہی راضی ہو جاؤ با یزید کہندے نے اجے ماں دے ہاتھ چہرے تے واپس نہیں آئے میرے تے کرم ہو گیا میرے قدم فرش تے سن نظرہ عرش برین تے سن دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بیوی اے پیر دی جتی نہیں ہوندی اے خامد دا ادھا ایمان ہوندی ہائے 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 او جڑی بچی میرے بلال دے گھر آ رہی ہے او بلال دا ادھا ایمان ہے جڑی دے بھائی دے گھر آ رہی ہے او ادھے بھائی دا ادھا ایمان ہے میری بیوی میرا ادھا ایمان تواڈی بیوی تواڈا ادھا ایمان آؤ میں توانو سناواں میرے نبی پاک بیویاں نال کتنا پیار کرتے سن شادی دی تقریب دے اندر آیا میں میزبانہ دی دعوت تے آیا آؤ میں توانو لے چلا سونے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر میرے نبی پاک دی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ آپ فرما دیا نے ایک دن میں تندور دے قریب کھڑے ہو کے روٹی لا رہی سا اچانک میری قسمت جاگ گئی حسین دے نانا گھر دے اندر اور چلدیاں میرے تندور دے قریب آگے کھڑے ہو گئے میں نے کہتے ہیں عائشہ عائشہ آج میرا بھی دل پیا کر دے میں بھی 2-4 روٹیاں لاواں حضور کتنے پیڑے رکھ دیاں فرمایا 2-3 رکھ دیں گزارا چل جائے گا نوکر کے تے نخرا کے ماں جی فرمانیاں نے میں 2-4 پیڑے رکھ دیتے تے سرکار نے انہوں نے اپنے ہتھاں تے رکھ کے تے گھڑ لے آؤ بڑیاں بڑیاں کاریگر عورتاں اتنی گلائی نال پیڑا نہیں سن بنا سکدیاں جتنا میرے نبی پاک نے روٹی نو گھڑ لیا اور آپ نے جھک کے تے تندور دے اندر روٹی لائی اور فرمایا پک جائے تے اتار لویں چند لمحہ بعد میں تندور دے اندر جھانک کے میں کیا تے روٹیاں پک چکیاں سن انہوں اتار کے میں چھاپے دے اندر رکھ لیا چند دن بعد روٹی لانے پھر حضور اندر آئے تندور دے قریب آگے کھڑے ہوں گے میں نو کہندے نے عائشہ میں کہا جی سونا فرمایا آج پھر پیا دل کر دے 2-4 پیڑے رکھ دیں میں پیڑے رکھ دیتے سرکار نے انہاں دی روٹی بنا کے تندور دے اندر لائی فرمایا پک جائے تے اتار لویں چند لمحہ تو بعد میں آئی میں تندور دے اندر جھانک کے میں کیا آٹے دا آٹا پھر آئی آٹے دا آٹا پھر آئی آٹے دا آٹا میرے دل وچ خیال آیا شاید انگارے گھٹ ہو گئے اگ دی حرارت گھٹے
ہاتھ دے اندر چھڑی لے کے میں انگاریاں نو کھلا رہا ہوں، لیکن لوگوں قسم ہے چند لمحیاں تو بعد پھر آئی تے آٹے دا آٹا میں حیران ہوئی، سونے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر گئی، ہاتھ چمکیا کیا میرے ماں باپ توڑے قدمہ تے قربان جان، اس دن روٹی لائی سنے چند لمحیاں دے اندر تیار ہو گئی ہے، آج ادھا گھنٹہ ہو گیا ہے، آٹے دا آٹا پئی ویکھ دیاں، میں اے پیا جوڑے ہاتھ پیش کرنا، اے میرے جوڑے ہاتھ جے، میں بڑا دوروں سفر کر کے آیا اور ایک نسبت نال آیا، اپنے بھائی فضل الرحمن دی دعوت دے آیا اور انہاں بچیاں دولیاں دیاں دعوتاں دے آیا، حافظ نواز صاحب نو وہاں بچنا والیاں نو یاد کر دیاں جڑے میرے نال بڑی محبت کر دے سن، آج تو 10 سال پہلے سب تو پہلے میں وہاں بچنا دی سرزمین تے انہاں دی دعوت دے آیا، میں حافظ نواز نو ویکھیا سی، او دینداراں نال پیار کرن والا، او علماء نال پیار کرن والا، او مسجداں تے مدرسیاں نال محبت کرن والا، یقین کر لو زندگی غربت دے اندر گزاری ہے لیکن ایتھے بھی مصطفیٰ رہے ہیں، ایتھے بھی مصطفیٰ رہے ہیں۔ میں حافظ نواز وستی ایک شعر ضرور پڑھاں گا، اللہ کریم انہاں دی قبر دیاں کناں ٹھنیاں فرمائے، اے ڈھیر مٹی دے اچیرے نے ادھے تھلے مسدے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، محل ماڑیاں اجڑے ویڑے نے، گھڑی چل دی رک جانیاں، جدوں چاہ بھی عمر دی مک جان۔ گھڑی چل دی رک جانی، جدوں چاہ بھی عمر دی مک جانی۔ اے فکرہ ذرا سن کے جواب دیوں، سمجھ نہ آوے میں دعوت دینا، نال والے بندے کو مشورہ کر لینا ہے، گوانڈی جڑا مشورہ دے وے ادھے تے عمل کرنا ہے تے ضرور بولنا ہے، جنہوں نامی سمجھ آوے او بھی مولے، جنہوں آوے او بھی مولے۔ عرض کی تی سونیا اس دن روٹی لائی سنے چند منٹاں دے اندر پک گئی ہے، آج ادھا گھنٹہ ہو گیا ہے، میں آٹے دا آٹا ویکھ رہی ہوں، سرکار نے مسکرا کے فرمایا عائشہ اس دن روٹی لائی سی اپنی امت دے مردانوں درس دین واسطی، آج روٹی لائی ہے اپنی شان دسن واسطی کہ جس آٹے تے مصطفیٰ دا ہاتھ آ جائے انہوں دنیا دی اگ نہیں جلا سکتی، جس دل دے اندر سونے دا نہ آ جائے انہوں دوزخ دی اگ کیویں جلا سکتی۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر اللہ آباد رکھے ایک باری ہاتھ اٹھا لو، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر۔ توڑے وستی دعا گو اللہ توڑے دوتریاں تے پوتریاں نو بھی نبی پاک دا نوکر فرمائے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر، جہاں نظر
نشانہ ٹھہر جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظریں گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کہ سجدے میں جس بندے قسم چاہی ہوئی ہے میں نہیں بولنا میں انہوں آکھ رہا ہوں پکا روے اپنی قسم تے میں اگر اگلے فکرے تے بنوا نہ دیتی تے میرا نام عبداللہ مدروار سے گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کہ سجدے میں کاندھے پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جا کاندھے پر نوازا ہو کاندھے پر نوازا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر ایک شعر ہے نا اپنے بچیاں وستی ایک باری پھر سبحان اللہ لہو میں ڈوب کے سجدے میں شکریہ لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب ایک بندہ اس مجمع دے اندر وہ تھوڑا جہا میرے نال ناراض بیٹھا ہے بھی میرا پیٹی بھائی تے مجی نہیں پینا ہونیاں میں خیال نہیں رکھنا تے اور کس رکھنا ہے وہ ہن ایتھے آئے گا تے میرے نال کھلوے گا تے میں اگلا شعر پڑھا بلاؤ جی قاری صاحب بلاؤ قاری صاحب نو لے آؤ میرے کو ایتھے ہن کھلوسن تے میں پڑھ سا بلاؤ جی بلاؤ قاری صاحب آجو قاری صاحب آجو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صرف چھوڑی گا میری 2.5 سال محنت بادشاہ میں وہ جڑی گل بچہ کرے نا لہو ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین لہو ڈوب کے سجدے میں یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے سن لیا ہے کہ نیزے میں سن لیا ہے کہ نیزے میں آ رہے ہیں حسین
جگا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب. اے نبی پاک دی محفل ہے، نبی پاک دے میلاد دی محفل ہے، اے میرے بچیاں دی خوشی دی محفل ہے. اس خوشی دی محفل وچ کوئی ویر میرے نال ناراض ہو جائے میرے آن دا کیڑا فائدہ. اللہ میرے سارے بھائیاں نو آبادیاں عطا کرے، اللہ سب دی خیر فرمائے، اللہ سب نو امام حسین دا پیار عطا کرے، اللہ سب دیاں شادیاں نو خانہ آبادیاں فرما دے. میرے بھائیاں واسطے میری دعا ہے اللہ انہاں نو شادی تو بعد شادی دا فیض عطا فرمائے، اور جتنے دوستاں نو انہاں نے بلایا ہے اللہ اللہ انہاں دے صدقے انہاں دے ماں باپ دے حال تے رحم فرمائے. میرے بھائی بزرگ فتح شیر صاحب دے حال تے میرا رب سونا رحم فرمائے. لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب. قاری صاحب نے نہ کیا، قاری صاحب نے نہ کیا. مطیع الرحمان صاحب نال رل کے تے فضل الرحمان، ادھر بھی فضل الرحمان تے ادھر مطیع الرحمان. واہ میں قربان جاواں، واہ میں قربان جاواں. میں اس مسجد دے امام صاحب کے نام ہے قاری صاحب، قاری حنیف صاحب، مطیع الرحمان صاحب، فضل الرحمان صاحب، میرے بھائی جناب بلال صاحب اور انہاں دے خاندان دے سارے لوگاں دی قیادت دے اندر، اور میں امام حسین دی بارگاہ دے اندر ایک عرضی پیش کرنے لگا. اگر توانوں چنگی لگے میرے نال رل جاؤ، نہ لگے میرا کیڑا زور ہے، میں چند منٹاں دا تہاڈا مہمان ہاں. بس آئے بیٹھے ہیں ہم بھی. ایکو بند کر دیں تھوڑی دیر ایکو بند کریں، بالکل بند کر دیں. بس آئے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. مزہ نہیں آیا، بندے چوکھے آواز گھاٹے. ایک واری میں پھر ٹرائی کر لینا، دوئی واری کوشش کرن وچ حرج تے کوئی نہیں. بس آئے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. بس آئے بیٹھے ہم بھی غریب خانے کو. خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین. بس آئے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے. میرے بھائیاں نے کیا ہے کہ ماں دی شان بیان کرنی ہے. اوے مولوی صاحب دے ہاتھ وچ مائک آ جائے او بھی کہندے نے ماں دے قدماں تلے جنت. نعت خان دے ہاتھ وچ مائک آ جائے او بھی کہندا ہے ماں دے قدماں تلے جنت. میں پوچھنا چاہنا ماں دے قدماں تلے کس دی جنت ہے؟ اولاد دی جنت ہے، دھیاں پتراں دی جنت ہے. میں پوچھنا چاہنا اس بی بی دی اپنی جنت کتھے؟ فکرہ چنگا لگے تاویں نہ لگے تاویں سبحان اللہ ضرور کہنا ہے. میں گارنٹی دے رہا ہوں انشاءاللہ گھر جا کے سوچو گے تے مزہ آئے گا. اتھے سبحان اللہ کہوں گے. اے ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت ہے. اس بیوی بھی اپنی جنت بیوی ہونے کی حیثیت سے خامد کی تابعداری میں ہے. سرکار فرماتے ہیں خامد خدا رسول پیچھے چلتا جائے، بیوی خامد پیچھے چل دی جائے. جتنے قدم اٹھان دی جائے گی جنت دے نیڑے لگ دی جائے گی.
جتنی خاوند پیچھے قدم اٹھاندی جائے گی جنت دے قریب ہوندی جائے گی. سرکار دا زمانہ مدینہ شہر اللہ کریم سب نو مدینے دے پتھر تکڑے نصیب فرمائے جینا میرے نبی پاک دے جوڑیاں نو چومے آئے. پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی آپ فرماتے ہیں نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. قیامت ہے اب انتظار مدینہ الہی دکھا دے اب دیار مدینہ. مل کے بولو الہی دکھا دے دیار. میرے مسلک دے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے نے. مسلک تے ہن لوکاں دے بہت سارے ہو گئے نے. کوئی ایتھے پہ ہاتھ بن لئی کوئی ایتھے پہ ہاتھ بن لئی. خدا دی قسم ہے کوئی کھول کے پڑھن والا کوئی ہاتھ ایتھے بن کے پڑھن والا کوئی سبز جھنڈا لان والا کوئی کالا جھنڈا لان والا کوئی انگوٹھے چومن والا کوئی انگوٹھے چومن والےاں نوں بدعتی کہن والے. لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں علماء دی موجودگی دے اندر میری تقریر ریکارڈ تے وے قسم لے لے کائنات دے اندر پھر کے تک لے جتنا تینوں یا رسول اللہ کہن والیاں دے دلاں چ نبی دا پیار نظر آئے گا کوئی مائی دا لال جمیا ہی نہیں اتنا پیار کرن والا. ٹھیک آکھیا یا نہیں آکھیا؟ لوگ کہندے نے مولوی جی انہاں دیاں وی داڑیاں تہاڈیاں وی داڑیاں وہ بھی قرآن پڑھ دیں تسی بھی پڑھنے ہو اساں تے نماز پڑھنی ہے جدے پیچھے مرضی پڑھ لویے. میں کہا انہاں داڑیاں تے نہ بھلنی انہاں ٹوپیاں تے پگڑیاں تے نہ بھلنی. میاں صاحب کہندے نے گنا کانا اکو جیاں گنا تے کانا اس نہ رنگ اکو جیا ہونا ہے. ایک گنا کانا اکو جیا پیندے رس زمین دا ایک پھکا ایک مصری بھرے آ تے قدرتی نہیں گنی دے. ایک کچوی مڑکا لال وی مڑکا اکو رنگ دوہاں دا جد جا چڑھ دے اے نظر سرافاں تے فرق سے کوہاں دا. اے موسیٰ خیلی اے اس پاسے دندہ شاہ بلاولی یا میرا خیال ہے اس سائٹ تے تلا گانگی تو جانا ہے مٹی دا برتن لین انہوں بھی ٹکور کے چیک کرنا ہے کدھرے ٹوٹیا تے نہیں کدھرے کریک تے نہیں. اور میں کیا برتن لینا ہوئی تے ٹکور کے چیک کر دائیں جدے پیچھے ہاتھ بن کے کھلونا ہی نہیں ویکھ دائیں عاشق رسول کھڑا ہے یا گستاخ رسول کھڑا ہے. اب بولو اونچی آواز نال سبحان اللہ. عاشق رسول ہے یا گستاخ رسول ہے. اور ساڑی گستاخاں دے پیچھے نہ ایتھے نماز ہونی آؤ تے نہ اوتھے نماز ہونی آؤ. ساڑی کل بھی نماز نبی دے نوکراں پیچھے ہوندی سی اج بھی نماز نبی دے نوکراں پیچھے ہوندی. حیدری رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. واہ 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 واہ. یہ تسی نہیں بول رہے ہو یہ ماما دا دودھ بول رہے ہو. شکریہ شکریہ. جنہاں نو ماما نے گانے گا کے لوریاں دتیاں ہون
انہاں دے بچے کنجراں دے پروگراماں 'چ بولنے تے جنہاں نوں ماں نے قرآن دیاں لوریاں دتیاں انہاں دے پتر مصطفیٰ دے نام تے بول اے تسی نہیں بولے ہو اے ماواں دا دودھ پیا بولدا ہے اللہ تہاڈیاں ماواں جیندیاں نے تے انہاں دی خیر فرمائے ٹر گئیاں تے انہاں دی قبر دیاں کناں ٹھنیاں فرمائے اوے میں کیا گستاخاں پیچھے نہ اتھے نماز ہونی آ تے نہ مکے جا کے ہوندی آ نہ مکے جا کے ہوندی آ نہ مکے جا کے ہوندی آ میاں صاحب کہندے نے کہ مورکھ نوں کی پند نصیحت تے پتھر نوں کی پالا کالا کمبل مل مل دھوئیں پھر کالے دا کالا جنگ والا بابا سلطان العارفین سلطان بہو فرمانے نے آپ فرمانے نے کہ کاواں دے پتر کدے ہنس نہ بن دے باویں موتیاں چوگیں چگائیے کوڑے تمہیں کدے مٹھے نہ ہوں دے باویں توڑ مکے لے جائیے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو پاویں لال ہومن کڑ کڑ کے بس کر دیں دولہ دا سیرا چلو توانو اس دولے دا سیرا نہ سناواں جڑا حضور دے کر دولہ بڑھ چلو ٹھہر جاؤ اے واقعہ میں نو سنان دیو اللہ کرے میں تواڈے ضمیر دے دروازے تے دستک دے جاواں میری تقریر اے کوئی واہ واہ کرن وستی نہیں کہ تسا میرے تے نوٹ سٹ دیتے تے میں واہ واہ کروا کے چلا گیا نا میری تقریر ایک دارو ہوا اللہ کرے اس مجمع دے اندر کسے بندے دی اصلاح ہو جائے ہاں تسی میں نو کچھ بھی نہ دے وہ یقین کرو اے نبی پاک دا پیغام سمجھ کے تو آنو سنا کے جاواں گا سرکار دا زمانہ ہے میرے نبی پاک دا ایک غلام تاجر ہے ادھی بیوی امیدنا ادھی بیوی گھر دے اندر ہے اور گھر دیاں دو سٹوریاں ایک اتے والی ایک تھلے والی سٹوری دے اندر ایک بڑھا اور بڑھی ضعیف العمر مرد اور ضعیف العمر خاتون اور اتلی سٹوری تے میاں بیوی رہنے نے اور او جڑی بیوی ہے ادا بڑھا باپ تھلے قیام فضیر ہے تے خامن تجارت دی غرض نال جان لگاؤ اپنی بیوی نو بلا کے کہندا ہے میں چلے آئی پتہ نہیں کدوں مڑاں گا 2 سالاں بعد 4 بعد تے سب کچھ تینوں اتے ملیں گا کھانا پینا لباس پوشاک پیسہ ٹکا تو تھلے نہیں لینا سب کچھ اتے ملے گا ایک گل کر کے خامن چلا گیا علماء نے لکھیا اس بچی دا باپ جڑا تھلی بھی منزل تے رہندا سی وہ بڑا ڈاڈا بیمار ہو گیا تے بچی نوں پتہ چلیا میرا ابا بیمار ہو گیا ہے وہ سیڑھیاں تو تھلے لے کے اپنے ابے دا پتہ پچھڑ وستی پئی آوے دل وچ خیال آیا خامد نے جاندیاں منع کیتا سی اے نہ ہوئے میں خامد دی گستاخ بن جاواں کیوں نہ حضور دی بارگاہ دے اندر کوئی بندہ بھیج کے مسئلہ پچھوا لواں انہیں ایک بندہ بھیجیا اللہ دے نبی خامد میں نو ڈک کے گیا ہے
تھلے نہیں لینا ہن حال اے وے او ٹر گیا میرا باپ بیمار ہو گیا ہے سارے پچھڑ آ رہے ہیں میں بھی تھلے اتر کے اپنے باپ دا پتہ لینا چاہنی ہوں حضور دسو لواں یا نہ لواں میرے نبی پاک نے فرمایا میری بچی نو جا کے میرا سلام دیو اور انہوں آکو بہتر تے یہ خاوند دی گل مننے تھلے نہ آوے عرشاں تے خدا راضی ہوئے گا فرشاں تے مصطفیٰ راضی ہوئے گا لو جی توڑے گران دا نام کہ ہے فضل الرحمان صاحب ہاں جی یہ بڑا اوکھا ہی ہے میں نے یاد نہیں ہونا چلو ایسا اوکھا ہے میں نے ایک پکی گنجیرے دا بڑا ڈڑا یاد ہی ہاں اے حافظ نواز صاحب دی وجہ تو چلو ڈور نکے والے ہو ذرا سنو تے صحیح نا اس بچی دا باپ بڑا ڈاڈا بیمار ہو گیا ڈاکٹر آکیا کوئی اور بچے نہ بچے اے وڈکا چند دنہ دا مہمان ہے دی خدمت کر لاؤ دور دراز تو لوگ آئے او بچی بے چین ہو گئی اے دھیاں اپنے باپ نال بڑا پیار کر دیاں نے میں اس وقت تکے ہی گھران دے اندر جدوں باپ دیاں چار پائیاں اٹھ دیاں نے تے پتر گھڑیاں وال پہ ویکھ دے ہوندن کہ کتنا ٹائم رہ گیا جنازے جوں اس وقت میں بچیاں نوں باپ دے جنازے دیاں چار پائیاں نال لپٹ کے رونے آوے کہ او منظر اللہ کسے نو نہ وکھاوے میاں صاحب کہندے نے دھیاں لئی اے پردیس وے بامل تے پتران لئی جا گیراں دکھ سیون تے کچھ نہ کہون اے دھیاں دیاں تکنینا بچی دے دل وچ خیال آیا ابا بڑا ڈاڈا لا علاج ہو گیا ہے کیوں نہ جا کے تیمارداری کرو آخری گلہ دو چار بابے نال کر لواں سیڑھیاں تو لینے آؤ پھر خیال آیا خامد منع کر کے گیا سی انہیں پھر حضور دی بارگاہ دے اندر بندہ بھیجے آؤ اللہ دے نبی تھلے آواں نہ آواں حضور نے فرمایا بہتر تے اے ہی ہے خامد دی گل مان تھلے نہ خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی نمبل والو او ضلع میاں والی والو او باپ دنیا تو چلا گیا اندروں رون دیاں آواز آئیاں بچی بے چین ہو گئی ہن انہیں آکیا باپ کیوں دیاں نہ مل سکی ہن تے میں کم از کم جا کے مل لواں او سیڑھیاں تو لڑن لگی تے پھر خیال آیا خامند ڈک کے گیا سی میری کوئی بیٹی ہوندی تو اڈیاں کوئی دھیاں بیڑا ہوندیاں آدیاں رہنی دیو دو باری مسئلہ پچھوایا ہے ہن کیڑی لوڑے پیو تے ہو سی جڑا چلا گیا ہے میں تھلے اتر کے باپ دا چہرہ ویکھ لواں میں قربان جاواں بی بی تیرے ایمان تے میں قربان جاواں بی بی تیرے جذبے تے میں قربان جاواں بی بی تیرے صبر تے انہیں حضور دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ بھیجیا اللہ دے نبی میں تھلے آواں نہ آواں باپ میرا دنیا تو چلا گیا ہے حضور نے فرمایا میری بچی نو جا کے میرا سلام دیو اور انہوں آکو خامن دی گل مننے تھلے نام خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی آن والے نو حضور نے فرمایا کہ اس دا جنازہ میں آپے پڑھا مانگا اور ڈر نکے والے ہو میں اس میت تے واری جاواں میں قربان جاواں جدا جنازہ پڑھان وستی سرکار نے مدثر والی چادر اپنے موڑیاں دے رکھ لئی سرکار چار پائی دے سامنے آئے آپ نے جنازہ پڑھانا شروع کیتا صحابہ کہتے ہیں سا چہرہ ویکھے آؤ چہرہ اداس تھی جدو سلام پھیرے آؤ تے چہرہ گلاب دے پھلوانگ پیا کھڑدا سی اسا ہاتھ بن کے آکیا سونے آؤ ناراض ہوئے ہو جدو جنازہ پڑھان لگے سو اس وقت بھی تکیا سی جنازے تو بعد بھی تکے ہے اس وقت اداس ہن چہرہ گلاب دے پھلوانگ کھڑن دی وجہ کیویں ہن میں ہاتھ پیا جوڑ دا اگر تسی نہ بولے میں نو ہونے دس دے ہو میں ایک فکرہ قاری مطیع الرحمن دی طرف منہ کر کے بول لوانگا ہن تے میری صلح ہو گئی ہے ہن کوئی لوڑی نہیں توڑی داد دی اگر اے نامی بولے قاری حنیف وال منہ کر کے کہہ لوانگا میرے پیٹی بھائی میرا خیال رکھن گے ہن توڑی مرضی ہے کہ کر دے ہو کہ نہیں کر دے ہو میں نو نہیں پتا اللہ دے نبی جنازہ پڑھانیاں بھی ویکھیا سی
پڑھن تو بعد بھی ویکھے پہلے اداس ہن چہرہ گلاب تے پھل ونگ کھڑن دی وجہ آپ نے فرمایا میں اس میت دے جنازے تے آیا میں غور نال ویکھیا ادھے تے ادھے عملہ دی وجہ تو دوزخ واجب ہو چکی سی ادھی بیٹی نے خامن دی تابداری دی انتہا کر دیتی ہے اللہ نے اس عمل دا صدقہ بیٹی دی وجہ تم باپ نو دوزخ چکڑ کے تے جنت دا حقدار بنا چھوڑے آئے آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں او باپ وستی بھی بولو آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں غصے وچ بھی باپ محبت کردائے دھپاں بارش پالیں سب کچھ جردائے اور ڈگن نہ دیون باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں زمانے کا سہارا ہے علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے او جھلیا نبی نے خود پکارا ہے آخری میرا شعر ہے جو بندہ بولے گا دعا دیتا راول پنڈی جاؤں گا کل بندے مجھ سے پوچھیں گے رات کو کہاں خطاب کر کے آیا ہے میں انہوں نے گج کے آکھاں گا ڈھر نکے دے سرکار دیاں نوکران خطاب کر کے آیا زمانے کا سہارا ہے علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا منافق اور مومن کی اگر پہچان کرنی ہی ہو